انہوں نے مطلب لینگویج کی جو سب کانٹیننٹ میں عربی لینگویج کو سمجھنے والے اور کرنے والے ان کا بڑا مقام ہے. اچھا تو وہ معلقات انہوں نے مطلب کہ اس میں اپنے آپ کو اچھا بالکل ہوگا، صحیح کہہ رہے ہیں ہم. پرانی کتابوں اور اس کا ذخائر ہوتے ہیں اور وہ موجود ہوں گے، کوئی ایسا. اللہ اکبر، موجود ہے. اچھا اگلی آیت مبارکہ میں کہا یہ اللہ کی آیات کا جو انکار کرتے ہیں نا، پھر اللہ بھی ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا اور عذاب ہے. اور پھر اس سے اگلی آیت میں بتا دیا کہ یہ کون انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا. کہا یہ وہی ہے جو یہ اس قسم کی افتراء کرتے ہیں نا، یفتری الکذبہ، یہ وہی لوگ ہیں. تو یہ اس طرح یہ دونوں آیات ایک لحاظ سے ایک ہی وہ موضوع پر ہیں، ایک دوسرے کی وضاحت کر رہی ہیں. تو آیت 104 ہے، ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ. دیکھیں دو آیات پڑھی گئی، دونوں آیات میں یہ الفاظ ہیں لا یؤمنون بآیات اللہ، یہ 104 میں بھی ہیں 105 میں بھی ہیں. تو کہا اِنَّ بے شک الذین، الذی کی جمع ہے جو لوگ لا یؤمنون بآیات اللہ، جو لا یؤمنون نہیں ایمان رکھتے، نہیں ایمان لاتے بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں پر. تو لا یہدیہم اللہ، تو اللہ بھی ان کو نہیں راستہ دکھائے گا. لا نہیں، یہدیہم، ہدایت دے گا ان کو اللہ، یہدیہم اللہ. اور وَلَہُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. تو کہا جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے نا، اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور پھر اگلی آیت میں کہا کہ انما، بات یہ ہے، یہ کلمہ حصر ہوتا ہے کہ فیکٹ آف دا میٹر از کہ یفتری الکذب الذین، کہ یفتری وہ گھڑتے ہیں، افترا سے ہے نا، فیبریکیٹ کرنا، گھڑنا. الکذب جھوٹ، جھوٹ گھڑتے ہیں. پھر وہی آ گیا الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو لوگ لا یؤمنون بآیات اللہ نہیں ایمان لاتے اللہ کی آیات پر. وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی لوگ جو ہیں نا وہ جھوٹے ہیں، ہے نا جی. اللہ اکبر. دیکھیں یہ بھی موضوع اس مناسبت سے آیا ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ایمانداری کا رول ماڈل ہیں، نمونہ ہیں، ایمانداروں کا سردار ہیں. تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز نازل نہ ہوئی ہو اور وہ یوں ہی کہتے ہیں کہ یہ مجھ پر نازل ہوئی ہے. ہاں انہیں بتا دیا یہ ایسا کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا، کبھی کہہ ہی نہیں سکتے، ہے نا جی. تو کہا کہ یہ خود جھوٹے ہیں جو قرآن کے منزل من اللہ ہونے کے منکر ہیں. ہاں ایسے لوگ ہیں نا جو یہ بات ہی نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ قرآن نازل کیا ہے. اللہ اکبر. جی 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 جی. ان کا انجیل پہ اور بائبل وغیرہ پہ ان کا ایمان تھا. ہاں نصارہ کا، طرف سے آئی ہوئی ہیں. نصارہ کا تو تھا. پھر یہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ اللہ کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے جو کتابیں آئی ہیں تو عرب کے لوگ ان کو مانتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں. یہ سر عرب کے لوگ نہیں مانتے تھے، وہ تو کافر تھے، عربی نہیں مانتے. نصارہ اور یہود مانتے تھے، وہ بالکل انکار تھے، وہ اہل کتاب تھے ہی نہیں. جیوز اور نصارہ جیسے وہ اہل کتاب تھے ان کو تو کافر کہا جاتا ہے، وہ تو مشرک تھے. وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پہ ہم ہیں. جو مشرک کعبہ کے تھے ان کا یہ فعل تھا کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں
اور اسی پہ تو انہیں بتایا گیا کہ تم نے جھوٹ گھڑ لی ہے، بت بنا ہاں لی ہے، ایگزیکٹلی، وہ تو خلیفہ تھے۔ ہاں تو بالکل یہ سارا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کہ وہ مشرک کافر تھے اور دین ابراہیمی پہ ہونے کا کلیم کرتے تھے۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، بالکل۔ اچھا، اگلی آیت مبارکہ کہا کہ دیکھیں اس میں کہا کہ اگر کوئی یعنی ایسے حالات سے مجبور ہو جائے نا، دارالکفر میں ہیں، ہر طرف کافر ہیں، اور وہ اس چیز پر مجبور ہو گیا لیکن دل سے وہ ایمان پر قائم ہے، لیکن جان بچانے کے لیے یا اس کے لیے کوئی اس نے ایسا کلمہ یا ایسی بات کہہ دی جو ایمان کے خلاف ہے، اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ مجبوراً کہہ رہا ہے، مجبور ہو کر نا۔ لیکن جو پورے اس کے ساتھ کہہ رہا ہے، عقل سوچ سمجھ کے ساتھ، جان بوجھ کے ساتھ، کوئی اس کو نہیں ہے، تو کہا کہ پھر فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے غضب ہوگا اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو یہ آیت نمبر 106 ہے۔ من کفر باللہ، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ دیکھیے اس آیت میں دو سینیریوز بیان کیے گئے، ایک تو یہ من اکرہا، مجبور کر دیا گیا ہے کوئی، اس نے کفر کیا، اور وضاحت کر دی کہ وقلبہ مطمئن بالایمان، پکا ہے ایمان پر، دل بھی مطمئن ہے، ایک یہ کیس ہے۔ ایک یہ ہے کہ من شرح بالکفر صدرن، ہے نا جی، دل کھول کر جو کافر ہو جائے، دونوں کا فرق ہے۔ تو اوبویسلی یہاں پر پہلے کی معافی ہے، دوسرے کے بارے میں کہا کہ اللہ کا غضب ہوگا اور انہیں بڑا عذاب ہوگا۔ دیکھیے اللہ کی ذات کتنا رحیم اور کریم ہے، اللہ کی ذات تو اتنی رحیم کریم ہے کہ اللہ نے حلال اور حرام بنایا ہے، کہا کہ اگر جان کے لالے پڑ جائیں اور چیز صرف حرام اویلیبل ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حرام گھونٹ پیوں گا تو میں بچ سکتا ہوں ورنہ ختم، اللہ نے کہا جا تجھے حرام کی بھی اجازت دے دی۔ اللہ تو انسان کی زندگی کی اتنی کرتا ہے۔ ہاں اللہ اکبر، یہ وہاں پر آیا نا موضوع سورہ بقرہ میں کہ باغی نہ ہو اور ہاں عاد نہ ہو، جزاک ہاں ولا باغی و عاد نا، ان شرائط کے ساتھ نا اوبویسلی، ہاں حد کراس نہ کرے، ہاں وعد نہ کرے، بالکل بالکل یہ ہے۔ اچھا یہاں بھی فرمایا من، یہ آیت نمبر 106 ہے، من جس نے کفر باللہ، انکار کیا اللہ کا، من بعد ایمانہ، ایمان لانے کے بعد، یعنی ایک لحاظ سے یہ ارتداد کی طرف بات آ گئی، کیونکہ ایمان کے بعد انکار کرنا جو ہے نا وہ مرتد اسی کو کہتے ہیں۔ اچھا آگے ایکسیپشن ہے، الا سوائے من اکرہا، یہ کراہت سے ہے، مجبور کر دینا ہے نا جی، ہاں لا اکراہ فی الدین، وہاں ہے نا آیت الکرسی کے بعد ہے سورہ بقرہ میں، لا اکراہ فی الدین، کے دین کو بالجبر کسی سے منوایا نہیں جاتا، ہاں وہ اس معنوں میں ہے، ہاں بالجبر، مجبور کر کے۔ اچھا من اکرہا پیسو وائز بن گیا، اکرہا مجبور کیا گیا، ایگزیکٹلی بالکل۔ اور آگے اسی کی آگے اور وضاحت کر دی کہ ایمان پر دل پکا ہے اس کا، مطمئن ہے، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، وَقَلْبُهُ اس کا دل مطمئن ہے، بالایمان، ایمان پر پکا ہے وہ۔ اچھا اور دوسرا ایک کیس، وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، اور لیکن من شرح، جن کا کھول دیا بالکفری، کفر کے ساتھ، صدرن، صدر سینے کو کہتے ہیں، کیا معنی، یعنی جو شخص
دل کھول کر کافر ہو جائے، یعنی پورے سوچ سمجھ عقل کے ساتھ، ارادتاً پورے اس کے ساتھ، تو کہا فعلیہم غضب من اللہ، تو ان پر اللہ کا غضب ہے، اور وَلَهُمْ عذاب عظیم، اور ان کے لیے جو ہے بہت بڑی سزا ہے۔ یعنی یہ فرمایا کہ جس مسلمان کو کفر پر مجبور کیا جائے نا، لیکن دل ایمان کی طرف سے پکا ہو، مطمئن ہو، تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو شخص دل کھول کر کافر ہو جائے، من شرح بالکفر صدرن، تو پھر ایسے پر اللہ کا غضب ہوگا اور انہیں بڑا عذاب ہوگا۔ تو آج کے لیے آیت نمبر 106 انشاءاللہ 107 سے اگلے 10 میں پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً۔